پروانے شمع کے گرد گھومے بغیر رہ نہیں سکتے، زیارت سے دور انسان تڑپتا رہتا ہے۔ البتہ ان کے لیے کون و مقام کوئی اہمیت نہیں رکھتے کہ میں وہاں جاؤں گا تو میری حاجت پوری ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ آپ کہیں بھی بیٹھے ہو، کسی جگہ پہ بھی ہو، شخص آیا امام نقی علیہ السلام کی امام کی خدمت میں آیا، کہا مولا ہم بہت دور رہتے ہیں، ابھی تو ہم آپ کی خدمت میں ہیں، آپ سے اپنی مشکل بیان کر رہے ہیں، لیکن ہر وقت یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی خدمت میں حضوری پہنچیں، تو کیسے آپ سے اپنی حاجت طلب کی جائے؟ تو امام فرماتے ہیں تم کہیں پہ بھی ہو، تم صرف اپنے لبوں کو ہلایا کرو، تم صرف اپنے لبوں کو ہلایا کرو، ہم تمہاری آواز سن لیں۔ عزیزان محترم، یہ تو امام ہے، امام کے جو نوکر ہیں آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، کہ خدا ان کے درجات بلند کرے۔ آیت اللہ کوچانی اپنی کتاب سیاحت شرف میں لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے آیت اللہ بہجت کو 28 تحفے دیے، 28 تحفے دیے، اور بہت عرصے کے بعد جب ان سے ملاقات ہوئی دوبارہ تو پوچھا، کہا وہ تحفے ابھی تک ہیں آپ کے پاس؟ کہاں ہیں؟ ابھی تک ہیں۔ ان میں سے 2 تحفوں کا ذکر کیا ہے انہوں نے، خالی۔ میں نوکر بتا رہا ہوں، نوکر کیسے ہوتے ہیں، لوگ نوکروں کو سمجھ نہیں پائے۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے اللہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو امام کے نوکروں کو سمجھنے کی کوشش کریں، جانے کا اچھا یہ میں آپ کو ایسے نہیں بتا رہا کہ 500 صدی 300 صدی پھر آپ بولے بھائی ہم تو تھے نہیں مولانا صاحب، وہ الگ زمانہ تھا، آج کل ماڈرن زمانہ ہے۔ یہ ابھی کے دور کے لوگ ہیں، یہ ابھی کے ہیں۔ میں نے ان کے پیچھے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، جو توفیق ہوئی ہے۔ آیت اللہ بہجت ان سے پوچھا بھائی 2 تحفے بتا دیتا ہوں، کیا کیا؟ کہا کہ جیسے آگے سے نظر آتا ہے ویسا چاروں طرف سے نظر آتا ہے، یعنی ہر طرف سے نظر آتا ہے۔ اچھا اب یہ بات ہے کہ اب آپ کیسے یقین کریں گے؟ تو میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، عید قدیم کا دن تھا، امام کی ولایت کا دن تھا۔ ہمارے ایک دوست طالب علم ہم سے سینئر کہا کہ امامہ، آپ کو پتہ ہے کہ خوشی کے دن امامہ گزاری کی رسم ہوتی ہے، تو بڑے علم سے انسان امامہ پہنتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان سے امامہ پہننا ہے تو آپ آئیے گا تاکہ آپ تصویر لے لیجیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلے جائیں گے۔ تو امامہ گزاری کی رسم ہو گئی۔ اب آقا بہجت ظاہر ہے ضعیف تھے اور سائڈ سے نکل جاتے تھے مسجد سے، لوگ دور کھڑے ہو کے کوشش کرتے تھے کہ ہاتھ لگا لیں، کچھ کر لیں۔ تو میرے سامنے سے گزرے تو میں نے کہا کہ موقع نہیں ملے گا اتنی قریب سے تصویر کھینچنے کا۔ میں نے تصویر کھینچ لی، جیسی تصویر کھینچی کہ مجھے احساس ہوا تصویر تو بازار میں مل جاتی ہے، تصویر تو بازار میں مل جاتی تو خود ہاتھ لگا لیتے۔ یہ میں نے سوچا تھا، وہ رک گئے، صرف یہاں سے نہیں دیکھ رہے، یہاں سے بھی دیکھ رہے۔ میں نے جا کے ہاتھ لگایا، یعنی کہیں پہ بھی دیکھتے تھے۔ دوسرا تحفہ جو امام نے ان کو عطا کیا، دنیا میں کوئی کہیں بھی ہو اس کی آواز سن لیتے تھے۔ تو امام کے نوکر ہیں، وہ امام ہے۔ امام کہتے ہیں تم لبوں کو ہلاؤ، تم لبوں کو ہلاؤ، ہم تمہاری آواز سن لیں گے۔ عقیدے صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں انسان گھبرا جاتا ہے، تھوڑی سی امامت پہ بات کرو پریشان ہو جاتے ہیں لوگ۔ امام کو سمجھنے کی کوشش کریں
امام میرے آپ جیسا نہیں ہے. جیسے بعض اوقات آپ ہم لوگ اگر مثال مکاشفہ نہیں ہوتا مثال، لیکن سمجھانے کی بات ہے کہ بعض اوقات لوگ میرے جیسے طالب علم کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہوں کہ آیت اللہ بھی ایسے ہی ہوتے ہوں گے. بھائی ایسے تھوڑی ہوتے ہیں. آیت اللہ ہے، مشاہد ہیں. ابھی آپ نے دیکھا آیت اللہ عثمان سستانی کی طاقت دیکھا آپ نے. ابھی ہم تو اتنے عرصے سے بول رہے ہیں بھائی مشاہد کو مان لو. پتہ نہیں کیوں نہیں مانتے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی وہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ سے کچھ چاہیے ان کو، اپنے لیے مانو، مگر آپ نہیں مانتے. وہ پوپ فرانسس جو زندگی میں کہیں چل کے نہیں گیا، جو اپنے ملک سے نکلا ہی نہیں کبھی، بہت کم نکلا ہے، وہ بھی کووڈ میں، وہ بھی وائرس میں. ذرا سا آدمی تھوڑا نفیس ہو باہر نہیں نکلتا. ان سے بڑا نفیس ہے کوئی ویٹیکن سٹی سے بڑا، وہ اپنا ملک چھوڑ کے اللہ باب علم کی گلیوں میں پیدل چل رہا ہے. اب تو سمجھ میں آ جائے نجف کسے کہتے ہیں. اللہ اپنے دنیا کو لے آئے، آج نہیں تو کل سمجھو گے کہ سب علی علی ہے. اللہ نے یہی تو بات سمجھنے کی ہے کہ وہ اٹھا وہاں سے. وہی آج اللہ سستانی کی چلے جاتے نہیں. اچھا آ رہے تھے تو تھوڑے اچھے کمرے میں بٹھا دیتے نہیں. کہا صوفے بدل دیتے، کہا نہیں. بھائی جیسے سب ملتے ہیں یہ بھی ویسے ہی ملے گا، ویسے ہی ملے گا. اور عجیب ملاقات ہے یہاں، کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا بات ہوئی کیونکہ الاؤ نہیں ہوا. اور کہتے ہیں کافی دیر ایک دوسرے کو خاموش دیکھتے رہے. کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے روحانیت کیا ہے. اور یہی بتانا چاہ رہے ہوں گے ایت اللہ سستانی کہ تمہارے جس کو ہم بھی نبی مانتے ہیں انہوں نے ہمارے امام کے پیچھے ہی نماز پڑھی. ازانا ہوتا یہ ہے ولایت، یہ ہے امامت کی طاقت کہ جس کے وجود امامت میں ضم ہو جائے پھر دنیا آتی ہے اس کے در کے اوپر. اب میں اور آپ نہ پہچانے تو اس میں ہمارا قصور ہے. دنیا کا ان کو کیا ہے، ان کی طاقت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا جھک رہی ہے، دنیا کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو ولایت رکھتے ہیں یہ لوگ مختلف ہیں، یہ لوگ مختلف ہیں، اور یہی دنیا کو نجات دیں گے. یہی دیں گے نجات، کیونکہ اور کسی کو نجات منشی انہی کے پاس آئے گا سب کے لیے، لیکن پکارتے یہ زیادہ آئے گا. تو کم از کم اس تھوڑا سا تو ان کا معاملہ دوسروں سے بہتر ہی ہوگا. عزیزان محترم امام یہی ہے، کہیں سے بھی پکارو امام سن لیتا ہے. لیکن امام دیکھ بھی رہا ہے. آپ کہیں بھی چھپ جاؤ امام دیکھ رہا ہے. آپ مجھ سے چھپ جاؤ، میں آپ سے چھپ جاؤں، دنیا کو نہ پتہ چلے میں کیا کر رہا ہوں. خدا کو تو پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، اور خدا کی حجت کو بھی پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. کیونکہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے سورہ توبہ میں، اے رسول ان سے کہہ دو عمل کیے چلے جائیں، یعنی عمل کرتے رہیں. کیوں؟ خدا، اس کا رسول اور مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں. اچھا خدا کا دیکھنا ایسا نہیں ہے کہ آپ عمل کریں گے تو خدا دیکھے گا، نہیں ایسا نہیں ہے. یعنی آپ ابھی یہاں سے اٹھیں گے تو میں دیکھوں گا، لیکن اگر آپ کے دل میں بہت دیر سے آ رہا ہو کہ میں اٹھوں یہ مجھے نہیں پتا، آپ کا ارادہ مجھے نہیں پتا، آپ کا عمل مجھے نظر آئے گا. ان کے ایسا نہیں ہے، آپ نے نیت کی انہیں پتا چل جاتا ہے. کیوں؟ اسے امام کہتے ہیں. امام قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے سب کچھ امام میں رکھا ہوا ہے، سب کچھ، کلو شے، ہر چیز کو امام کے اندر رکھا ہوا. امام سمجھے، امام کائنات کا امام ہے. امام صرف میرا اور آپ کا
نہیں ہے محترم، یہ امام مسجد امام بارگاہ کا نہیں ہے، امام ہے۔ ہر روئے عرض میں جو بھی موجودات ہیں، جتنا بھی وجود رکھتی ہیں چیزیں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ روح رکھتی ہوں یا نہ رکھتی ہوں، وہ امام کو پہچانتی ہے، پہچانتی ہے۔ اسی لیے جو امام کی طرف بڑھتا ہے، امام کا ہو جاتا ہے، اسے بھی ہر چیز پہچاننے لگتی ہے۔ اور یہی ہے، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر چاہتے ہیں کہ کچھ کریں، جانے والوں کو اپنے وجود سے باہر نکلنا پڑے گا۔ ہمارے استاد سے شروع میں ہم گئے تو ایک درس کا واقعہ بتا رہے تھے کہ کچھ لوگ، ایک دوست تھا اس کا، وہ ایک درس میں جاتا تھا، اس نے دوست نے بڑی ضد کی کہ مجھے بھی اسی درس میں لے کے جاؤ، تو کہا تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا یہ درس، لیکن کہا کہ مجھے بھی لے کے جاؤ، تو بڑا سی لے کے چلا درس میں بیٹھا، استاد بیٹھے ہیں، شاگرد بیٹھے ہیں، خاموشی، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، کہہ رہے ہیں یہ کون سا درس ہے، اس میں کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، سب خاموش ہیں۔ آدھا گھنٹہ گزرا، درس ختم ہو گیا، بڑا عجیب درس تھا، نہ کچھ کہا گیا نہ کچھ بولا گیا۔ جب اٹھا تو جانے لگا، استاد بھی آگے آگے جا رہے تھے جو درس تھا، اس نے دیکھا کہ اطراف میں جو سائڈ میں جو پتے ہیں ان میں سے صرف ذکر کی آوازیں آ رہی ہیں، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ استاد نے مڑ کے کہا کسی اور درس کی بھی اب ضرورت ہے؟ عزیزان محترم، اصل میں کیا ہے، بولے شاہ کہتے ہیں اب کیا کریں آپ مجبور ہے سمجھانے کے لیے، تسبیح پھیری دل نہ پھرے کی کرنا تسبیح پھیر کے روح اخباؤ کا ہے، بولے شاہ کو 100 ایسے لے سے اخباؤ کا تعلیم سیکھی ادب نہ سیکھا کی کرنا تعلیم سیکھ کے ہو۔ اصل مسئلہ ذرا یہی ہے، یہ اولیاء خدا تبارک اپنے زمانے میں سمجھا گیا کہ انسان ہر جگہ گزرا ہے لیکن نفس اپنے میں چھوڑیا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ سارا معاملہ ادھر ہے اور ڈھونڈ کہاں رہے ہیں؟ باہر۔ انسان باہر ڈھونڈ رہا ہے سب کچھ، معاملہ اندر ہے سارا، اندر صحیح کر لیں باہر خود صحیح ہو جائے گا۔ بھائی بھی انسان کی فطرت میں بھی ہے نا، اللہ نے انسان کا بدن بھی ایسے ہی بنایا ہے۔ یہ مثال کے طور پر خدا نہ راستہ ہے انسان کی طبیعت خراب ہو جائے، بخار ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ اب آپ کے سامنے بہترین کھانے رہتے ہیں، بہترین جوس ہو، اب انسان کا گلا خراب ہو، زکام لگا ہو، بہترین جوس شربت برف رکھی، آپ بولے نہیں بھائی، بولے کیوں؟ کہا زہر ہے میرے لیے، یعنی کھانا اچھا، کہا نہیں میں نہیں کھا سکتا، کیوں؟ منہ میں ذائقہ ہی نہیں ہے، ذائقہ ہی نہیں ہے، کیوں کیا ہوا؟ کہا بدن خراب ہو گیا ہے تو نعمتیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ ظاہری نعمتیں ہیں لیکن روح خراب ہو جائے تو جو اصل نعمت ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ شخص آیا نا چھٹے امام کی خدمت میں، مولا برا مثال سمجھ میں آئے گا تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ چھٹے امام کی خدمت میں آیا، مولا یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یوم اس دن سوال کیا جائے گا، کس کا؟ انت نہیں، نعمتوں کا سوال کیا جائے گا، یوم اس دن انت نہیں، سوال کیا جائے گا اس دن تم سے نعمتوں کا۔ کہا مولا یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ کہا تمہارے خیال میں کون سی نعمتیں ہیں؟ کہا مولا یہ کھانا پھل پینا۔ کہا اچھا اس میں گھر میں بلاؤں، کھانا کھلاؤں اور پھر میں تم سے ان کا سوال پوچھوں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ کہا اچھا نہیں لگے گا۔ تو کہا پھر خدا تم سے کسی نعمتوں کا سوال کرے گا؟ اگر تمہارے اپنے لیے اچھا نہیں ہے تو خدا کو کب اچھا لگے گا کہ وہ تم سے پوچھے کہ بھئی ان کا سوال ہو؟ کہا تو پھر مولا یہ کون سی نعمت ہے؟ کہا نحن نعمت اللہ، ہم اللہ کی نعمت ہیں کہ جس کا سوال کیا جائے گا۔ اب یہ کچھ لوگوں کو نعمت نہیں سمجھ میں آ رہی، کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ روح بیمار ہے،
اور جب روح بیمار ہو تو کہاں سمجھ میں آئے گا؟ یہ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اچھا روح بیمار کسی کی بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ جب ہم ایسی بات کریں تو آپ کا ذہن کہیں اور چلا جائے۔ ذہن کے ارتکاز کو اپنی وجود کی طرف لائیں، دوسروں کو چھوڑ دیں۔ ہم نے اپنے وجود کو روشن کرنا ہے، اور ایسا روشن کرنا ہے کہ ظلمت ختم ہو جائے۔ یاد رکھیں ایسا روشن، تو یہ ہے وہ گر جسے سید الشہداء نے کربلا میں دکھایا۔ اپنے وجودوں کو روشن کرو۔ کہنے کو 72 اس سرزمین میں سو گئے، سوئے نہیں، روشن ہوئے، ایسے روشن ہوئے آج تک راستہ دکھا رہے ہیں۔ یہ امام کا کمال ہے کہ امام مردہ وجود کو ایسا چمکاتا ہے کہ دنیا اس کی روشنی کے سامنے مات پڑ جاتی ہے۔ یا روح بیمار ہے، جب روح بیمار ہو جائے وہاں مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ 100 باتیں سن لیں، 100 مجلسیں سن لیں، 100 10 سن لیں، ہلتا نہیں، سخت ہو جاتا ہے۔ کیسے سخت ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر جوان ہے، پریکٹیکل بات کرنی پڑتی ہے۔ جس دور میں ہم رہتے ہیں نا، یہ دنیا اپنے آپ میں اپنے طریقے سے اس ٹائم اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتی ہے، اور اس ترقی یافتہ اور اس کامیابی جو دنیا کہتی ہے کہ کامیابی کامیابی کامیابی، اس کامیابی نے انسان سے اس کی آزادی سلب کر دی ہے۔ اب آپ بولیں گے کیسی آزادی؟ ہم تو آزاد ہیں۔ یہ آزادی نہیں، آزادی اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے وجود کو خدا کی بارگاہ میں دے دے، یہ ہے آزادی۔ مگر جسے ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ تو ہم اس دنیا میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ آج یہ کر لو، کل یہ کر لو، پرسوں یہ کر لو، پھر یہ کر لو، یونیورسٹی میں چلے جاؤ، ڈگری لے لو، ڈگری لے کے یہ کر لو، نوکری کر کے گھر بناؤ، گھر سے گاڑی بناؤ، یہ بناؤ وہ بناؤ، پھر اپنا یہ بناؤ، خود کچھ نہیں کیا۔ کیا جملے ہیں مولا کائنات! مولا فرماتے ہیں انسان اپنی ساری زندگی جو ہے وہ کمانے میں خرچ کر دیتا ہے، یعنی کماتا رہتا ہے، اور جو اس نے کمایا ہوتا ہے وہ پھر اپنی جان بچانے میں خرچ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اتنا کماؤ بعد میں مریض ہو جاؤ۔ تو ساری زندگی ابو کماتے رہے بیچارے، کماتے رہے، بعد میں شوگر کے مریض ہو گئے، بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے، یہ ہو گئے، اب علاج کرواتے رہے بیچارے۔ ٹھیک ہے، جتنا جس کے پاس پیسہ اتنا اس کا علاج، ورنہ غریب کو علاج کی ضرورت ہی نہیں ہے ویسے۔ اور کیا کچھ کمانے سے کچھ بچانے تک کیا بچا ہے غریب آدمی کا، اور روز محشر سزا و جزا کا حساب بے وجہ ہے غریب لوگوں کا۔ تو یہ تو سب امیر لوگوں کے لیے ہے۔ اب امام فرماتے ہیں کہ یہ تعجب ہوتا ہے کہ ساری زندگی کمانے پر خرچ کرتا ہے، پھر جو کمایا ہے اس کو اپنی صحت پہ خرچ کرتا ہے۔ یہی زندگی ہے، لیکن بھول جاتا ہے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں، بھول جاتا ہے کہ برکت کسے کہتے ہیں۔ برکت تو ہے ہی نہیں، اسٹور پہ لکھا ہوتا ہے برکت والا اسٹور یا برکت والی، باقی زندگی میں برکت تو ہے ہی نہیں ہمارے۔ برکت کا مفہوم بھی نہیں پتا آتا۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا جا رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، ایک شخص کا غلہ تھا، جانور تھے۔ رسول خدا نے اس سے دودھ طلب کیا، کہا وہ اس کا ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، بہرحال وہ مسئلہ نہیں۔ کہا یا رسول اللہ میرا یہ دعا کیجیے میرے رزق میں اضافہ ہو۔ اور رسول خدا نے آج اٹھائے بات تمہارے رزق میں اللہ اضافہ ہو۔ آگے نکلے تھے، ایک اور شخص تھا، کسان سا تھا، اس نے رسول کی خدمت میں
پیش بھی کیا، دودھ بھی پیش کیا، رسول نے اس کے لیے دعا کی، کہا اللہ اس کا رزق میں برکت دے۔ اصحاب ساتھ تھے، کہا یا رسول اللہ اس نے آپ کو کچھ نہیں دیا اور آپ نے کہا اضافہ ہو، اس نے کچھ دیا، آپ نے کہا برکت ہو، کہا وہ اضافہ چاہتا تھا، وہ برکت نہیں چاہتا تھا۔ کہ بعض اوقات ہم زندگی میں اضافہ کر رہے ہیں، برکت نہیں کر رہے ہوتے۔ برکت کم ہو یا زیادہ ہو فرق نہیں پڑتا، اس میں کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ خوش ہیں، آپ کو فجر کی نماز کی توفیق ہو رہی ہے، آپ کو رات کو سجدے کی توفیق ہو رہی ہے، آپ کے وجود سے آپ کے اطراف میں ہمسائے خوش ہیں، آپ کے رشتہ دار بہن بھائی آپ سے راضی ہیں، آپ کی اولاد آپ کی زوجہ آپ سے خوش ہے، بس یہی برکت ہے، یہی برکت ہے۔ جانے محترم سب کچھ ہو اور لوگ نہ ہو۔ جیسے انسان بڑا اچھا مقولہ ہے نا کہ انسان اپنی زندگی میں یا مکان بناتا ہے یا گھر بناتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مکان در و دیوار سے بنتا ہے۔ کچھ لوگ بڑا بہترین مکان بناتے ہیں، بڑا اچھا کئی منزلہ مکان بناتے ہیں، لیکن گھر نہیں بناتے۔ کچھ لوگ گھر بناتے ہیں چاہے کرائے کا ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ گھر افراد سے بنتا ہے۔ تو لوگوں کے پاس افراد نہیں ہوتے، مکان ہوتے ہیں، مکان یہاں پلاٹ وہاں پلاٹ، سب کچھ ہے، بندہ خالی ہے، کوئی نہیں ہوتا۔ جانے محترم کیوں ہم اپنی زندگی کے مفہوم کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں؟ جبکہ بارے میں آپ کی خدمت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام کی حدیث ہے، امام کی شہادت ہے، امام کی حدیث ہے خدمت میں کہ امام فارمولہ دے رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ پہلی عبادت، دوسرا رزق حلال کی جستجو، تیسرا حلال انٹرٹینمنٹ کہہ لیں آپ، ترجمہ اگر اس کا اچھا صحیح کریں، حلال تفریح۔ حلال یعنی کیا؟ یعنی عبادت۔ اب آپ کیا کریں، کیسے کریں؟ بڑھاپے میں عبادت کریں؟ نہیں، یعنی اپنے روز و شب کو اسی میں تقسیم کرو کہ جب عبادت کا وقت ہے وہ عبادت کرو، عبادت کرو، جو واجبات ہیں کم از کم جو واجبات ہیں اس کو ادا کرو، مستحبات اگر وقت ہے، دل ہے، ہمت ہے، مستحب ادا کرو۔ اب یہ نہیں کہ واجب کام ضروری ہے، رزق کمانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، والدین کی خدمت واجب ہے، بچوں کی نان نفقہ واجب ہے، اب آپ نفل پڑھ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے۔ جیسے بہت سارے لوگ وظیفہ مانگ لیتے ہیں، ماضا وظیفہ لیتے ہیں 40 دن کا، خواتین بھی بعض اوقات شوہر کی خدمت واجب ہے لیکن مسلح پر وقت، یہ نہیں ہے واجب۔ مستحبات عبادت کو پرواز دیتے ہیں لیکن واجبات کے ساتھ، صرف مستحبات کرتے رہیں گے، واجب جو ہے وہ پلاٹ ہے، مستحبات پلاٹ پر دیواریں ہیں، پلاٹ ہی نہیں ہو تو دیواریں کہاں کھڑی کریں گے؟ تو پہلے واجبات ادا کریں، کوئی عبادت کو تقسیم کریں، کم از کم جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے وہ پابندی سے پڑھے، باقی انسان آہستہ آہستہ خدا سے توفیق طلب کرے۔ دوسرا طلب رزق حلال کی کوشش کرے، حلال رزق کمائے، حلال رزق کمانا آج کل کے دور میں سخت ہو گیا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ اپنے دفتر میں ہیں، کام میں ہیں، صبح سے شام 9 to 5 پہلے جو بھی ہے، اب آپ کو اسی کے پیسے ملتے ہیں لیکن آپ اس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، وہ جو تھوڑا سا حصہ ہے وہ حرام ہو جاتا ہے اگر وہ اجازت نہیں دیتا، مالک کو نہیں پتا یا وہ راضی نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ اگر راضی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ راضی نہیں ہے تو آپ افسر بنے میں اور حاضریاں لگ رہی ہیں آپ کے اور بیٹے میں، تو اب جو پیسہ آئے گا حلال ہوگا حرام ہوگا؟ ایک لقمہ حرام، ایک لقمہ حرام انسان کو بہت دور پھینک دیتا ہے۔ بہت مشہور حافظ قرآن تھے، ام المقدسہ میں قوم نو قبرستان میں دفن ہے، بہت مشہور ہے، کربلائی قاضی، پڑھے لکھے نہیں تھے، مدرسے کے کسان تھے،
جہاں زمین میں نوکری کرتے تھے، کسان کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، سب سے پہلے زکوٰۃ دیتے تھے، جو ان کے حصے میں آتا تھا اس میں سے زکوٰۃ پہلے دیتے تھے. کیوں؟ کہ جو گندم ہے یہ حلال ہو، حلال. ایک دن ایک امام زادے میں جو وہاں قریب ہے، وہاں پہ سو رہے تھے، دن کا وقت تھا، دیکھا کہ خواب میں کوئی دو نقاب پوش گھوڑا سوار آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ کاظم قرآن سناؤ. پڑھے لکھے نہیں تھے. کہا کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. کہا کہ تم سناؤ. کہا مجھے پڑھنے نہیں آتا ہے. تو کہا سینے پہ ہاتھ رکھا ایک نقاب پوش نے. کہا اب سناؤ. تو دیکھا کہ قرآن حفظ ہو گیا. اب جب تھے تو قرآن حفظ تھا. پریشان ہو گئے. وہاں گاؤں میں اپنے مولانا کی خدمت میں گئے، وہ بھی جانتے تھے ظاہر. قرآن سنایا، بات مشہور ہوئی. آیت اللہ برجردی کا زمانہ تھا، مرجع اس وقت عالم کے مرجع تھے بہت بڑے. ان کی خدمت میں لے کے گئے. انہوں نے ٹیسٹ کیا، انہوں نے قرآن سنایا. عربی کی کتابیں تھیں، عربی کی کتابوں میں عربی کے بغیر زیر و زبر کے دی. کہا کہ اس میں قرآن کہاں ہے؟ تو جس سطر میں لائن میں قرآن لکھا ہوتا تھا اس میں انگلی رکھ دیتے تھے. کہا تمہیں تو پڑھنا نہیں آتا، تو کیسے پتہ چلا کہ یہ قرآن کی لائن ہے، یہ ہسٹری عربی ہے؟ کہا جہاں قرآن ہے وہاں نور آ رہا ہے، نور آ رہا ہے. کیا رزق حلال. ایک دن کسی نے دعوت دے دی مجبوراً، فلانے شخص کے جانا ہے کھانا کھانے. اور اب میں جانتا نہیں تھا برل ہے یہ. چلے گئے. جیسے کھانا کھا کے واپس آئے، دیکھا حافظہ اڑ رہا ہے، نکل رہا ہے. تو پوچھے کہ تم کس کے پاس لے کے چلے گئے؟ کیسا شخص تھا یہ؟ مال کیسا ہے اس کا؟ کہا خمس نہیں دیتا. ظاہر ہے خمس نہیں دیتا تو خمس کا مال میں امام کا مال موجود ہے، نہیں دے گا. ظاہر ہے. تو کہتے ہیں کہ زبردستی کیا ہے، جو کھایا ہے باہر نکلے. ایک لقمہ حرام انسان کے وجود سے نورانیت ختم کر دیتا ہے. اب انسان چلتے پھرتے کام میں خدا نہ خواستہ کسی کا حق کھا جائے، کسی کا مال کھا جائے، ٹھیلے پہ کھڑا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں چلا، پھل اٹھا لیا، یا اس کی بغیر اجازت کے اٹھایا چکھنے کے لیے. ایک چاہے جانے محترم چھوٹا سا قطرہ نہ ہو، سمجھنے کی کوشش کریں. خدا کا معاملہ بڑا کلوز ہے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں مثقال کے ذرے کے برابر کوئی نیکی کی ہوگی نا تو قیامت میں دکھاؤں گا، اور لیکن اگر کوئی برائی کی ہوگی نا وہ بھی دکھاؤں گا. مثقال کا ذرے کے برابر خدا کہتا ہے دکھاؤں گا. خدا کا معاملہ سنگین ہے. وہ آئمہ کی تعلیمات یہی ہے. ذہن محترم آئمہ جو زندگی گزاری ہے وہ ہمیں یہی سکھاتے ہیں. رزق حلال، یہ دوسری چیز ہے. پر ہر کسی کی اپنی زندگی کیسے ہو. تیسری چیز یعنی حلال طریقے سے فیملی کو ٹائم دینا، دوستوں کو اٹھنا، لیکن حلال. یہ نہیں کہ خوشی کا دن ہے تو حرام کر لو. ہمارے یہاں ہوگا نا مولانا صاحب خوشی ہے کیا ہے، چلتا ہے. کہاں چلتا ہے بھائی؟ خدا کے یہاں کچھ نہیں چلتا. خدا کے یہاں حلال ہے، حرام ہے. خوشی بھی کرنی ہے تو طریقے سے کرو. جشن منانا ہے تو طریقے سے مناؤ. اب یہ تو نہیں ہے کہ جشن ہے تو جو دل چاہے. معاملہ خدا کا ہے. اس کا مطلب پھر آپ اپنے نفس کے لیے کر رہے ہیں، خدا کے لیے نہیں. یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو تقسیم کریں اور خود چیک کریں میری عبادت کیسی ہے. ماہ رجب ہے، بہترین مہینہ ہے عبادت کا، دعاؤں کا، مناجات کا، استغفار کا. کتنی استغفار ہے. صبح استغفار ہے 70 دفعہ، شام کو بھی استغفار ہے، پورے مہینے کی بھی استغفار ہے. اور تو مشکل کام نہیں ہے. ایک ہاتھ میں تصویر ہے. آج کل موبائلوں میں بھی سب کچھ آ گیا. نہ بھی پڑھیں، گنتی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ پڑھتے رہیں. خدا کے جتنا پڑھنا ہے پڑھیں. تو خدا نے بڑا حکمت رکھی ہے کثرت کے اندر. کوئی نہ کوئی پڑھیں. یہ وقت پھر نہیں آئے گا. یہ جو ابھی وقت ہے نا یہ گزر گیا نا.
یہ نہیں آئے. اور اگر کبھی توفیق ہو جائے، جیسے مولا کائنات فرماتے ہیں نا نجم العرب کہ جب تمہارا دل نرم ہو تو لطیف نقطے تلاش کرو. جب دل نرم ہوا ہے، عبادت کا دل چاہ رہا ہے، آنکھوں میں آنسو آ رہا ہے، گریا آ رہی ہے، سجدے ہوتے ہیں، تو ڈھونڈو قرآن میں، دعاؤں میں. ہاں جب دل سخت ہو تو پھر واجب پہ اتفاق ہو، بس واجب ہو. عزیزان محترم، جوان ہے ماشاء اللہ، زیادہ تر بیٹھے ہوئے. جوانی میں جو عبادت کا مزہ ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے بڑھاپے میں بھی خدا کی توفیق ہے، لیکن جوان جب خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اور خدا کو جو رات کی تاریکی میں اس کی خاطر آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسوں کے قطرے سب سے زیادہ پیارے ہیں. آپ اپنے اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ میری زندگی گزر گئی، بھارت میں ہماری تو سفیدی آ گیا، دل پتہ نہیں ابھی تک سیاہ ہے یا سفید ہے. اتنی زندگی گزر رہی ہے، کون سی رات توفیق ہوئی کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ کرا؟ وہ اتنا تو حق بنتا ہے نا خالق کا، نہیں بنتا. آپ ساتویں امام میں نے پڑھ کیا، وہاں نے بیان کیا، ساتویں امام جب زندان میں جا رہے تھے تو کیا فرما رہے ہیں کہ پروردگار مجھے تنہائی عطا کر، مجھے تو خلوت عطا کر. کیوں؟ تاکہ میں تجھ سے مناجات کر سکوں. نہیں امام جب امام کی زندگی پرانی ہے، زندان مختلف تاریخ میں 14 سال ہے پھر بریک کر کے، لیکن بہرحال امام شروع میں چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی جگہ ملے کہ جہاں میں تجھ سے باتیں کر دوں. عزیزان محترم، امام کو مانتے ہیں، باولا واعظ ہے، اہل سنت کے قاضی، بغداد کے قاضی نے بہت بڑے. امام کی زیارت میں جائیں تو امام کا ایک دروازہ، اس کا نام ہے باب مراد. کہا کہ اس باب مراد سے میں جب بھی جاتا تھا میری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. آج باب الروائز سے مادی چیز نہ مانا، میں زندگی میں کبھی مانوی چیز بھی مانگ لوں. آج امام کی خدمت میں ہم جائیں اور ہر حال ان سے کہیں مولا آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، کاظمیت میں نہ صحیح کہیں پہ بھی ہیں، بہرحال آپ کے جانے والے ہیں، مولا ہمیں بھی مناجات کی لذت عطا کر دے. ہم بھی تو رات کو اٹھیں، اس تاریکی میں سب سو رہے ہوتے ہیں، ہم اٹھیں اور ہم بھی کوئی مناجات پڑھیں. اچھا مناجات ہم نے خود تو پڑھی نہیں ہے، جو ائمہ نے پڑھی ہے وہی پڑھ لیں. ابھی آگے شعبان آ رہا ہے، مناجات شعبانیہ وہ مناجات ہے جسے تمام ائمہ نے بیان کیا ہے. یہ اصل گوہر ہے جو آج ہمارے اندر پایا نہیں جاتا. اور اس میں قصور ہمارا بھی ہے، ہم نے بیان ہی نہیں کیا اس کو آ کے ممبروں سے. ہم بھی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے تھوڑا تو پانی خوش ہو جائے، لوگ خوش ہو جائیں، ہم گلے سے لے رہے ہیں. ایسا نہیں محترم، لوگوں کو خوش نہ کریں، اس کو خوش کریں، اس کو خوش کریں. اور اس کا کمال دیکھیں آپ، دعائے کو محل آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اہل دعا ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دوست ناراض ہو جائے، ماں باپ ناراض ہو جائیں، زوجہ ناراض ہو جائے، آدمی کو ٹائم لگتا ہے، لیکن دعائے کو محل میں کیا ہے؟ یا سریع الرضا، اے سب سے جلدی راضی ہو جانے والے. اللہ، ہم کسی کو برا کہہ دیں، کوئی ہمیں برا کہہ دے یا کوئی ہمارے سامنے کوئی ایسا کام کرے جو ہمارے خلاف ہے، ہم اس سے ایسے ناراض ہو گئے، ہم بات نہیں کرتے لوگوں سے، اور ہم اس کی بارگاہ میں کتنے غلط کام کرتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں یا سریع الرضا، تم سب سے جلدی راضی ہو جانے والا. وہ یہی مانا جاتا ہے
میرا چوتھا امام امام سجاد علیہ السلام، صلی اللہ میرا چوتھا امام ماہ رمضان آگے میں تیار کر رہا ہوں آپ کو، رجب تیاری کا مہینہ ہے، شعبان رمضان ماہ رمضان، دعائیں ساری دعائیں عبداللہ جو چوتھے امام سے ہے، مناجات شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ الہی لا تؤطبنی من اخوتک، اے میرے پروردگار مجھے عذاب سے ادب نہ سکھا، مجھے عذاب نہ، جب بچے کو کہتے ہیں ماریں گے تو سیکھے گا، اس کو ڈانٹیں گے تو سیکھے گا، سختی کریں گے، پروردگار تو مجھے عذاب سے ادب نہ سکھا۔ خدا کو پہچانے، آئمہ علیہ السلام نے زندگیاں گزاری اس لیے اس کو پہچانو، اس کے لیے بھیجا ہے ان سب کو۔ اب یہ ہستیوں کو برابر اس نے بھیجا ہے تو کمال کی ہستیاں تھی، یہ پھر کمال بھی انہی کے اندر ہے، اور اگر یہ نہ ہوتی تو ہم پہچان بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ کیسا ہے۔ آپ ہے پروردگار حدیث قدسی ہے، پروردگار کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں، میں نے نور محمد کو خلق کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اور یہاں رسول کیا کہہ رہے ہیں، رات کی تاریخ میں رخسار مٹی پہ رکھ کے، رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے میرے پروردگار مجھے پلک جھپکنے کے لمحے کے لیے بھی میرے حال میں مت چھوڑ۔ اللہ یا رسول اللہ، کائنات آپ نے کی بنی، سب امتوں کے شافعی، آپ نے شفاعت کریں گے تو ہم جائیں گے، یہ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ نہیں، طلب ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، جتنی عطا ہوتی ہے اتنی طلب بڑھتی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معشوق محبوب کا جب ایک جلوہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ کچھ اور بھی دکھاؤ، کچھ اور بھی دکھاؤ۔ اب جس نے اپنی زندگی میں ایک جلوہ ہی نہ دیکھا ہو، اسے کیا پتا رات کی تاریکی میں سجدے کی لذت کیا ہے۔ الہی اللہ اکبر، رب لا تکلنی الی نفسی، مجھے ایک لمحہ، پلک یہ جو چمکتی ہے ایک لمحہ ہے، ایک لمحہ ہے، اس لمحے کے لیے بھی میرے حال میں مت چھوڑ سے پروردگار۔ کیوں؟ کیونکہ رسول جانتے ہیں اگر خدا نے حال میں چھوڑ دیا تو انسان کسی حال کا نہیں رہے گا۔ ازواج پیغمبر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی؟ رسول خدا کیا فرماتے ہیں، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ رہوں؟ اللہ اکبر، خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء، 1,24,000 انبیاء کے سردار، خلق العظیم قرآن کہہ رہا ہے، ایسی خصلت، اسوہ حسنہ، ایسی خصلت، اللہ رحمت پورے عالمین کی رحمت، وہ فرما رہے ہیں میں تیرا بندہ نہ، شکر شکر اللہ نے معذرہ، کچھ تو رسولی کو پہچان لیں ہم لوگ تو فرقوں میں بٹ گئے، تفرقوں میں ٹوٹ گئے، اصل اس پیغام کو ہم نے آنے ہی نہیں دیا اپنی طرف، پہلے ہی بکھر گئے ایک دوسرے کے دشمن۔ مگر اسلام اس لیے آیا ہے، رسول اس لیے آیا تھا کہ ایک دوسرے سے لڑائیاں کرو، ایک دوسرے سے نفرتیں کرو، نہیں، تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو بخشنے والا، فتح مکہ، فتح مکہ میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔
یہ اسی لیے کہ چونک آئیں گے، ہم تمہیں پھل دینے والے ہیں۔ فتح مکہ میں گئے، کتنا رسول کو تنگ کیا انہوں نے، رسول سجدے میں ہوتے تھے، اہانت کر دیتے تھے، پتہ نہیں پتھر مارتے تھے، کیا کیا کرتے تھے، جیسے ہی گئے کہا سب کو معاف کر رسول ہے۔ ہم ہوتے، ہم تو ہوئے جو دوسروں کے لیے تکلیف کر رہے ہیں، ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، ان کو یہ نہیں کرنا۔ حضرت نوح نے جب آپ کو پتا 950 سال تبلیغ کی، 950 سال تبلیغ کی، مسلمان لوگ نہیں ہوئے، نہیں آئے۔ ایک وقت آیا حضرت نوح نے کہا پروردگار عذاب نازل کر۔ خدا نے کہا کہ اچھا کھجور کے بھیجے بیج، کہا اس کو اگاؤ، جب یہ درخت بنے، جب پھل نکلے پھر عذاب بھیجیں گے۔ ٹائم لگا 18 سال 15 سال 18 سال لگے پھل آنے لگے۔ جب آئے کہا پروردگار عذاب، کہا نہیں اس کے پھل کو کھاؤ پھر بیج بو، پھر درخت بنے، پھر پھل آئے، پھر کہا پروردگار عذاب، کہا نہیں اس کے پھل کو بھی کھاؤ۔ 5-6 دفعہ یہ سلسلہ چلا۔ کیوں؟ بہرحال خدا چاہتا ہے کہ کوئی اور آ جائے، یا جو خالص ہیں وہ رک جائیں، باقی چلے جائیں۔ کوئی امتحان الہی ہے، ایسا ہی ہے۔ پھر عذاب آ گیا۔ خیر اب جب عذاب آ گیا، سب ہو گیا، تو حضرت نوح کو پروردگار نے کہا اے نوح، یہ پانی کے کنارے پر ذرا مٹی سے کچھ چیزیں تو بناؤ۔ مٹی سے چیزیں بنائیں جو بنا سکتے تھے۔ جب بن گئی تو کہا نوح ان کو توڑ دو۔ کہا پروردگار میں نے بڑی محنت سے بنایا۔ کہا نوح اسے محنت سے بنایا، اور جو ہماری مخلوق تھی اس کے لیے کہا کہ عذاب لے آؤ۔ اللہ خدا کو سمجھے جانے، اور ہم تو کہتے ہیں جنت میں جائے گا، کیوں جائے گا یار، کیوں بھیج رہے ہیں جنت میں اس کو، کیوں بھیج رہے ہیں؟ دعا کریں، اکیلے جنت میں آگے کیا کریں گے، کیا کریں گے، مجلس کہاں کریں گے، ذکر کہاں کریں گے، ہم تو ایک دوسرے کو ایسے ہوتے ہیں کہ تو اس کا تو یہ ہو گئی۔ تذکرۃ الاولیاء مشہور کتاب ہے اہل سنت کی۔ ایک لوہار کا واقعہ اس میں ہے۔ لوہار سنا تھا کہ ایک شخص نے لوہار ہے اور گرم لوہے کو دہکتا ہوا ہاتھ سے اٹھاتا ہے۔ اس نے بولا پتہ نہیں اولیاء خدا ہے، پہنچ گیا، کہا کہ ہم اولیاء خدا کیسے پہنچ جائے، بھائی کیسے ملا، کہا میں کوئی اولیاء خدا نہیں ہوں۔ کہا پھر، کہا مجھے بہرحال ایک خاتون سے عشق ہو گیا، میں نے بڑی کوشش کی لیکن حاصل نہیں کر پایا، تو کس نے کہا فلانے شہر جاؤ، وہاں پہ ایک شخص ہے وہ شاید تمہارا یہ کام کر دے۔ خیر پہنچا، وہ کوئی جادوگر ٹائپ کا ہے، اس نے اپنا کوئی حساب کتاب تھا وہ کیا، کہا کہ میرا عمل اثر نہیں کر رہا تمہارے اوپر۔ کہا تم، کہا تم کوئی نیک کام کرتے ہو، کہا ہاں میں نماز پڑھتا ہوں میں۔ کہا تم 40 دن تک کوئی نیک کام نہیں کرو، کوئی عبادت نہیں کرو۔ یہ پہلا حربہ ہوتا ہے نجاست کا کہ عبادت ضرور کرو، اچھے کام ضرور کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، عاشق تھا، کیا کرتا ہے 40 دن کچھ بھی نہیں کیا، آگے آیا، اس نے پھر عمل کیا، کہا میرا عمل پھر اثر نہیں کر رہا، تم نے کوئی نیک کام کیا ہے، کہا میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا، کہا اور کرو، کہا جب تمہارے طرف آ رہا تھا تو راستے سے پتھر پڑا ہوا تھا، میں نے سوچا اس پتھر کو ہٹا دوں کہ کہیں کوئی گر نہ جائے، تو جادوگر کھڑا ہو گیا، کہا کہ چلے جاؤ، کہا کیوں، کہا 40 دن عبادت نہیں کی، نیک کام نہیں کیا،
مگر خدا تمہیں تمہارے قدموں سے بچا رہا ہے۔ خدا اتنا مہربان ہے، خدا اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا دیتا ہے محترم۔ حدیث قدسی ہے کہ جو خدا کی طرف پلٹتا ہے، چاہے کہیں پہ بھی ہو دنیا میں، کسی بھی عمل میں چلا جائے، خراب ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، جب پلٹتا ہے تو خدا کے لیے بالکل ایسے ہے جیسے کسی شخص کا سامان، سواری، گھوڑا، پانی، آذو کا ریگستان میں کھو جائے اور وہ شخص پیاس کی شدت سے بے ہوش ہو جائے اور اس کی آنکھ کھلے تو اس کا سامان اس کے سامنے ہو جائے۔ کہا خدا ایسے ہے، عزیزان محترم، خدا کو پہچانا۔ صرف اولیاء کی سرزمین ہے اور اولیاء خدا کے ولی ہوتے ہیں۔ اس سرزمین میں کم از کم خدا کا ذکر زیادہ ہونا چاہیے، کم ہو گیا ہے، ہم خود کم ہو گئے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں، ہم صحیح مولائی نہیں۔ صحیح مولائی اسے کہتے ہیں جو اپنی صبح اور شام کو ویسے کرے جیسے اس کا مولا کرتا تھا۔ مولائی صرف ولادت والے دن مولائی نہیں ہوتا، مولائی اپنے گھر میں بھی مولائی ہے، مولائی رات کی تاریکی میں بھی مولائی ہے۔ علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ صاحب غدیر، جنہوں نے غدیر لکھی مولا کائنات کی ہر چیز جمع کی، فضائل، شعر، مناقب، پوری دنیا میں ٹریول کیا جہاں سے جا سکتے تھے۔ ایک دفعہ دمشق میں تھے اور دوسرے مذاہب کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہا کہ آپ امام علی علیہ السلام کے بارے میں بہت بڑا چڑھا کے باتیں کرتے ہیں۔ کہا کہ کیسی باتیں؟ کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ رات کو 1000 رکعت پڑھتے تھے، یہ بڑی بڑائی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، علامہ میں نہیں کہہ رہے ہیں کوئی بڑی بات نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ تو مولا تھے، میں پڑھ سکتا ہوں، میں پڑھ سکتا ہوں، یہ ہے مولائی۔ یہاں 10 بڑی باتیں کرواتے ہیں مولا بھائی 1000 رکعت کا 1% کتنا ہوتا ہے؟ میتھس کا سوال ہے، تھوڑا بہت تو بتا رہے ہیں کتنا ہوگا بھائی؟ 10% ہوگا 100، 1% ہوگا 10، یعنی اتنا بھی مولائی نہیں ہو۔ 1% تو وہ مولائی کہ رات کو 10 رکعتیں تو پڑھوں کم از کم۔ مولانا ہم کام نہ دیں، ہمیں مشکل ہو جائے گی۔ پھر مولائی کیسے ہوتا؟ مولائی تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ علامہ امینی کی ٹانگ میں پرابلم تھی، مشکل تھی۔ شروع کی نماز پڑھنا رات کو، ابھی آدھی رات نہیں گزری، آدھی سے زیادہ رکعتیں ہو گئی۔ انہوں نے کہا نہیں ہم مان گئے، مولا 1000 رکعت پڑھتے تھے۔ کہا نہیں اب تو میں پوری پڑھوں گا۔ یہ ہے مولا ہے۔ اور کہاں پہنچے کہ بیٹے ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے خواب میں دیکھتے ہیں کہ روزے حشر ہے اور لوگ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، مولا ظرف سے جامع کوثر پلا رہے ہیں، کوثر کا جام پلا رہے ہیں۔ جیسے علامہ امینی آئے، امام نے ظرف کو رکھ دیا، ہاتھوں میں کوثر کو اٹھایا، کہا امینی تم نے دنیا میں ہمارے نام کو روشن کیا، ہم ادھر تمہارے چہرے کو روشن کریں گے۔ یہ مولائی، مولائی سے کہتے ہیں اپنے وجود سے جہاں نظر آؤ امام یہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہم اپنی زندگی کی طرف بڑھے، ہم کھو گئے، ہم اپنا دیکھیں آپ کا وقت ہے، آپ اپنے وقت کو قیمتی سمجھیں۔ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، خدا نے توفیق دی، اب آپ یہاں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، 100 لوگ بیٹھے ہیں، یعنی میں 1 گھنٹہ اگر 100 لوگوں کا لے رہا ہوں تو 100 گھنٹے کم از کم، یہ 100 گھنٹے آپ کے قیمتی ہیں۔ میں آپ کا آپ کے وقت ضائع کر دوں اور آپ کو کچھ ملے نہیں،
تو آپ کا بھی نقصان ہے، میرا تو شاید نقصان نہ ہو، مجھے بابا مل جائے گا مجھے کہیں نہیں، لیکن آپ کا تو نقصان ہے۔ تو کیسے صحیح لوگ آئیں گے جب تک میں خود چاہوں گا نہیں؟ وہ کہاوت مشہور ہے نا پرانی کہ نیت سچی ہو تو مرشد دروازے پہ آ جاتا ہے۔ لیکن بڑے بزرگ یہ کہتے تھے آدمی کی نیت سچی ہونی چاہیے۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی، جب نجف اشرف گئے تو کسی کو جانتے نہیں تھے، ظاہر ہے، تو مولا کے گنبد پر نظر پڑی، مولا کی شریف ہے نظر پڑی، تو کہا میں آگے آؤں، میں کسی کو جانتا نہیں ہوں، میں پڑھوں گا کس سے، کیا کریں؟ جہاں ٹھہرے گئے تھوڑی دیر، وہاں دروازہ کھٹکھٹایا، تو کہا دیکھا آیت اللہ قاضی کھڑے ہوئے، کہا ہم ہیں نہ پڑھانے کے لیے، یعنی یہاں مولا سے کہا مانگا، یہاں مل گئے۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور اپنے آپ سے کہیں ہم نے مولا سے کتنی دفعہ گفتگو کی ہے، پوری زندگی میں اپنے مولا سے گفتگو کی ہے کہ مولا میں خطا کار ہوں، گناہگار ہوں، آپ کا ماننے والا مشکلات میں ہوں مولا، دنیاوی بھی روحی بھی، یہ جو شاید حل ہو جائے یا ختم ہو جائے وہاں بڑی گرفتاری ہے مولا، وہاں اگر آپ نے نہیں پہچانا کیا ہوگا میرا؟ یعنی بالکل ایسی ہے کہ آپ پوری زندگی طاقت لگا کر کسی ایک مقام پہ پہنچے اور وہاں آپ نے کسی تعلقات بنایا ہو کہ اس دن کام آئے گا۔ دیکھیے بچے نے بہت محنت کی، پڑھائی کی، ڈگری حاصل کی، اب کوئی پوسٹ لگنی ہے، اب اس پوسٹ کے لیے تعلقات بہت پہلے کے بنائے ہوئے تھے، آپ کو ڈیپینڈنٹ تھے کہ یار یہ میرے تعلقات، وہاں پہنچے آپ ایک ہی چانس ہو بس، اور وہ آپ کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں، آپ کی زندگی تو گئی۔ اللہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم رات کی تاریکی میں مسجد کوفہ سے نکلے، ہم نے دیکھا امام آگے آگے جا رہے ہیں، امام نے مڑ کر دیکھا، کہا کون ہو؟ ابن عباس سے بھی یہ روایت ہے، کہا مولا آپ کی شیعہ ہے۔ مولا قریب آئے، اوپر سے دیکھ، غور سے دیکھنے لگے، کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا تم نے کہا تو میرے شیعہ ہو، میں شیعہ کی نشانیاں ڈھونڈ رہا ہوں۔ امام مولا متقین ہے، متقین کے امام ہیں۔ ایک دفعہ زندگی میں خطبہ متقین پڑھا ہوں نے، نہج البلاغہ میں خطبہ حمام، خطبہ متقین ہے، متقیوں کی صفت۔ میں نے دیکھا کہ میرے اندر کون سی صفت ہے، بہت ساری صفت ہے، کچھ تو ہو، کیسے میں کمپیئر کروں گا؟ دیکھیے یہ دنیا کام نہیں آئے گی، یاد رکھیے، یہ برانڈ کے کپڑے، یہ پرفیوم، یہ خوشبو، یہ گھڑیاں، یہ جوتے، ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے، لیکن وہاں اس سے نہیں پہچانا جائے گا، وہاں اندر سے پہچانا جائے گا کیسا تھا۔ سورہ مومنون بتا رہی ہے کہ یہ وہ ہیں جو نماز میں خاشیت رکھتے ہیں، یعنی کیا؟ یعنی نماز میں کانپتے ہیں۔ میں آپ سے کیا کہوں، میری اپنی نماز مشکل ہے، کب وہ طولانی سجدے کروں گا میں، ارے وقت پتہ ہی نہیں چلا، آپ کے حسن سماعت کی وجہ سے اتنا گزر گیا۔ بہرحال یہ رجب کا مہینہ بہت بہترین مہینہ، اگر کچھ دیر زیادہ ہوگا تو معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ بہرحال یہ وقت
ذکر آل محمد میں صرف ہو رہا ہے، یقیناً دنیا کا بہترین ذکر ہے یہ۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ میں پوچھنے والوں نے پوچھا مولا اللہ کا ذکر کیا ہے؟ کہ نحن ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر رہے ہیں۔ اللہ علی 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 جن کو جتنا کہو آدمی تھکتا نہیں ہے۔ آدمی کسی اور وادی میں چلا جاتا ہے، وادی کوئی اور ہے، وقت نہیں ہے، لیکن اللہ کی وجود سے خوشبو مجھے اتنی آ رہی ہے میں مجبور ہو رہا ہوں۔ امام کی ایک ملک ہے، امام کا ایک ملک ہے، ملک یعنی ملکیت۔ ملکیت وہ شاید ظاہری نہ ہو جو ہم دیکھ سکے، لیکن اس ملکیت ملک میں جب کوئی وارث ہو جاتا ہے، یعنی کوئی مومن امام کے اس ملک میں جب داخل ہو جاتا ہے تو وہ مومن اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ ملائکہ بھی اذن دیتے ہیں اس سے۔ اللہ میں نہیں سمجھا بات، یعنی عجیب وادی ہے، عجیب وادی ہے۔ اور ظاہر جب کوئی اس وادی میں چلا جائے تو پھر اسے باقی جگہوں سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کے رابطے منقطع ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر اسی وادی میں رہتا ہے، اس وادی سے وہ دنیا کو دیکھتا ہے، پھر دنیا اس کے سامنے حقیر ہو جاتی ہے، اسے پھر خوف نہیں ہوتا، وہ پھر کربلا کے میدان میں نیزوں تلواروں سے ڈر نہیں رہا ہوتا، بلکہ وہ انتظار کرتا ہے کہ کب میری گردن تلوار کے دھاروں کو کند کرے گی۔ یعنی الٹا ہے، وہاں اس وادی میں جب آؤ تو یہ نہیں ہے کہ گردن میں کب تلواریں چلے، نہیں، وہاں یہ رگیں اس مقام پہ جاتی ہیں کہ جہاں پر وہ انتظار کرتی ہیں کہ ہم کب ان تلواروں کو برباد کریں۔ سینے ایسے ہو جاتے ہیں کہ تیروں کو جکڑ لیتے ہیں، تیروں کو کچھ نہیں کہہ سکتے، پسلیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کو پامال کر دیتی ہیں۔ وادی کوئی اور ہے، کوئی اور وادی ہے، اس وادی کو ہم سمجھے نہیں۔